بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد۔ آج 16 دسمبر 2020 ہے اور 49 سال پہلے پاکستان دو لخت ہو گیا تھا، جو ایسٹ پاکستان سے بنگلہ دیش بن گیا۔ پاکستانی قوم اس وقت سے لے کے آج تک ان صدمات کو بھی نہیں بھولی اور اپنے دشمنوں کو بھی کبھی نہیں بھولی۔ وقت آنے پر ہم حساب برابر کر دیں گے۔ ہندوستان نے پاکستان کے خلاف سازشوں کا ایسا جال پھیلایا جن میں کئی غیر ملکی طاقتیں بھی شامل تھیں۔ آخر کار اپنوں کی بھی غداری سے پاکستان ٹوٹ گیا اور وہ بنگلہ دیش بن گیا، جس کا اندرا گاندھی نے کہا کہ ہم نے 1000 سال کا بدل لے لیا ہے، اور اس کے الفاظ یہ بھی تھے کہ دو قومی نظریہ ہم بحر ہند میں ڈبو دیا۔ اور 6 سال پہلے 2014 میں پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر جو دشمنوں نے حملہ کیا، دہشت گردوں نے، اس کو بھی پاکستانی قوم کبھی نہیں بھولی، اور آج اس کی یاد میں بھی ہم یہ اسپیشل پروگرام کر رہے ہیں۔ کیونکہ جس وقت یہودی آج تک یہ بات کہتے ہیں کہ ہولو کاسٹ پر بحث نہ کی جائے، ایسے دردناک طریقے سے ہمارے ان بچوں کو جس طریقے سے سلاٹر کیا گیا، پاکستانی قوم اس کو بھی نہیں بھولی۔ دشمنوں کو ہم کبھی نہیں بھولتے، وقت آنے پر حساب برابر کر دیں گے۔ پھر ہم آخر میں ملک کی سیاست پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے پینل میں موجود ہیں وحید عالم صاحب، ممبر پارلیمنٹ ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون سے ہیں، اور سید عثمان علی صاحب ہیں، یہ جرنلسٹ ہیں اور ہمارے تجزیہ کار ہیں، اور ناصر شرائع صاحب ہمارے تجزیہ کار بھی ہیں اور ہمارے ہیرو بھی ہیں، اور آپ ان کو ایک رول میں بھی دیکھ چکے ہیں۔ عزیز بھٹی شہید جو تھے، نشان حیدر، وہ جو ایک مشہور و معروف ڈرامہ تھا، انہوں نے ان کا رول ادا کیا تھا۔ ویلکم ٹو دا شو۔ وحید عالم صاحب، آج سے 49 سال پہلے پاکستان کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا، اس کی وجوہات تو سیاسی بھی ہیں، اس زمانے کی فوجی حکومتیں بھی ہیں، کوئی بھی بری ذمہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہے کہ وہ قائد اعظم کا پاکستان جو انہوں نے ہمارے حوالے کیا تھا، اور بڑی ہی بلیسنگ اللہ تعالیٰ کے نبی کی، آخر نبی کی، تو اس سے ہم ہاتھ دھو بیٹھے۔ کیا کہیں گے آج کے دن کے مناسبت سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ 16 دسمبر کا دن جب پاکستان دو لخت ہوا، پاکستان کی ہسٹری میں یادگار دن ہے، اور اس لحاظ سے ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو دو لخت ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور میرے لیے بھی بڑا ایک کہ میرے والد محترم جو تھے، انہوں نے پاکستان بنانے میں ان کا کردار تھا، قائد اعظم کے ساتھی تھے، تحریک پاکستان گولڈ میڈل میں ملا ہوا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں 16 دسمبر سے پہلے انہیں کبھی بیمار نہیں دیکھا، لیکن 16 دسمبر کی شام جب یہ اعلان ہوا، آپ یقین کریں کہ دروازہ کھٹکھٹا تو ہم نے دھیان نہیں کیا، سب وہ دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد مجھے خیال آیا، میں نے امی سے کہا، آپ نہیں کہ امی دروازہ کھٹکھٹانے کا دیکھ ذرا کی ہوا ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو میرے والد صاحب سیڑھیوں میں گرے پڑے تھے۔ انہیں وہ غم جو تھا، وہ جو سن کر باہر سے آئے تھے، وہ برداشت نہ کر سکے، اور پھر ہم انہیں ہاسپٹل لے گئے، اور اس کے بعد وہ کبھی بھی روبہ صحت نہیں ہوئے، بس ایسے ہی چلتا رہا سلسلہ، جیسے جو غم جو تھا وہ نے۔ اچھا، وہ بنانے والوں کو جتنا غم ہوتا ہے وہ پان بہت کھاتے تھے، انہوں نے پان چھوڑ دیے کہ یہ بنگلہ دیش سے پان آتا تھا، میں نے پان نہیں کھانا۔ وہ پھر بیمار ہو گئے، ڈاکٹروں نے کہا ان کو پان کھلائے، پھر ہم نے ان کو پان کی جگہ چھالیاں دینی شروع کر دی۔ یہ تو ایک المیہ تھا۔ اور اسی طرح جن لوگوں نے پاکستان بنایا اور جو پاکستان سے پیار کرتے تھے، اور جو لوگ وہاں رہ گئے، جو اصل میں اس پاکستان کے خالق تھے، جنہوں نے قرارداد پاکستان بھی بنگالیوں نے انہوں نے پیش کی، اب وہ بھی لوگ وہاں پر المیہ کا شکار ہوئے، ان کے ساتھ بھی بہت زیادتی ہوئی۔ اور اس بات کا یہ جو لمحات تھے، یہ ساری عمر پاکستانی قوم جو ہے نہیں بھلا سکتی۔ لیکن واقعات اور حالات چلتے رہے۔ اب کسی پر بلیم دینا، ایک بلیم گیم شروع ہو جاتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب حمود الرحمان کمیشن فیکٹ فائنڈنگ کے طور پر اس میں بنایا گیا، تو اس نے وہ تمام باتیں عیاں کر دی تھیں جن کی وجہ سے یہ سب کچھ روپذیر ہوا تھا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس پر ایک بھی نقطے پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔
یہ بدقسمتی ہے. اگر ہو جاتا تو شاید کچھ اور ملک کے لیے بہتری ہو جاتی. عبد الرحمان کمیشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے تو اس کو کیا ہی نہیں, انڈیا نے اس سے پہلے اوپن کر دیا اور دوسری دنیا نے کر دیا, پھر لوگوں کے پاس پہنچ گیا. کاش ہم اس کی وجہ سے جو فنڈنگ تھی یعنی ذمہ داروں کو تعین کرتے, اور پھر یہ ہے کہ ان کو سزا. دیکھیں ذمہ داریوں کا تعین بہت حد تک ہو گیا تھا, لیکن کسی پر اس نے عمل درآمد کرنے کا نہیں سوچا, اور نہ ہی اس کو ایسے ہی اگنور کر دیا کہ بس جو ہونا تھا ہو گیا, اس کے آگے کچھ نہیں ہے. ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ بدلہ, وہ بہت دور کی بات ہے. نہ ہم نے اس پر عمل کیا, نہ کوئی بدلہ لیا, نہ ہم نے اس کے بدلے میں کچھ سوچا کہ ہم آئندہ آنے والے دنوں میں اپنے ملک کے لیے کہ ایسے واقعات دوبارہ روح پذیر نہ ہو سکے, اس کے لیے کوئی ایسا رائے عمل تیار کر لیں. لیکن APS کے بچوں کو بھی ہم یاد کر رہے ہیں, کیونکہ جہاں دہشت گردی میں ہم نے 70-75 ہزار جانوں کا نذرانہ پیش کیا, جس میں سولین بھی اور فوجی افسران اور جوان بھی شامل ہیں, اور پاکستان کے بچے بوڑھے سب دہشت کا شکار ہوئے, پاکستان کے مختلف دور میں آئے ہوئے حکمرانوں کی وجہ سے, ایسی پالیسیوں کی وجہ سے. تو اس کو بھی, وہ بچوں کا دکھ آج بھی ہمارے پاس زندہ ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں میری بات سنیں, اس دن 16 دسمبر کو 6 سال پہلے 132 بیمار ٹیچرز اور بچوں کے شہید ہوئے. ان کی یاد نہیں بلائی جا سکتی. لیکن بات پھر وہیں, اس کو آپ کلک کر لیں دونوں کو, 16 دسمبر کو اور 16 دسمبر کو, کہ کسی نے نہ اس سے کچھ سیکھا نہ اس سے سیکھا. اس وقت عبد الرحمان کمیشن پر ہم کچھ نہ کر سکے, اور اس کا جو کلپریٹ تھا, جو یہ کہتا تھا کہ میں نے یہ کام کیا ہے, وہ اس حصار سے نکل کر کسی اور حصار میں چلا گیا. یہ اس سے بڑی اور ملک کی بدقسمتی کیا ہوگی؟ تو یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو 72 سال سے تھا, جس کو کہتے ہیں کہ وہ انگور کے پانی کے رسیا اور رانی کے رسیا تھے, وہی چلتا رہا ہے, کسی نے ادھر دیکھا ہی نہیں, وہ اسی میں مدغن رہے, اور یہ ملک کی یہ حالت ہو گئی ہے جو آپ کے سامنے ہے. اور ابھی بھی موقع ہے کہ آپ ان تمام واقعات جو پچھلے تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی تمام حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی نیا رائے عمل تیار کر لیں, ورنہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اور واقعہ رونما ہو جائے. عثمان کیا کہیں گے؟ سوال یہ رہے گا. اقبال شہید صاحب, سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں بلانے کا. دیکھیں 16 دسمبر 1971 کا دن سکوت ڈھاکہ, اس سے کچھ الفاظ میں جوڑنا چاہوں گا. کب نظر آئے گی بے داغ سرسبز بہار, کب نظر آئے گی بے داغ سرسبز بہار, خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد. دیکھیں یہ ایک ایسا دن تھا 16 دسمبر کا جب مشرقی پاکستان کو الگ کیا گیا. جیسے 1965 میں سازش کی گئی ہندوستان کی طرف سے پاکستان, وہ ہم نے قومی جذبوں سے اس سازش کو ناکام بنایا. یہی سازش 1971 میں دوبارہ رپیٹ. نہیں, ریزن تو تھی نا, ریزن تو ایک دن سے حادثہ نہیں ہوتا کہ وقت کرتا ہے پرورش پرسوں. جی, لیکن اس 1971 والی سازش کامیاب اس لیے ہو گئی ہندوستان کی, انڈیا کی, کہ وہ اس وقت کے 3 اہم کردار جو تھے, اندرا گاندھی, شیخ مجیب الرحمان, اور اس میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بھی کچھ کردار تھا, کہ جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی جب بھی 16 دسمبر کا دن آئے گا اس سے پیچھا نہیں چھڑوا پائے گی. جو سوال ہمیشہ پیپلز پارٹی سے پوچھا جاتا رہے گا آنے والے وقتوں میں بھی. میں عثمان صاحب ذرا میں ویلکم کر لوں, عبداللہ میر گل صاحب لائن پر ہے. عبداللہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آج کا دن بھی اس لحاظ سے بڑا اہم ترین ہے کہ 2 واقعات 16 دسمبر کی کوئی واقعات ہوئے, یعنی ایسٹ پاکستان والا بھی 49 سال پہلے اور 6 سال پہلے APS کا. تو ذرا بات کر لیں عثمان علی, پھر آپ کی طرف آتے ہیں. جی عثمان. جی. تو وہ جو سازش ہوئی تھی, اس سازش کی وجہ سے مشرقی پاکستان کٹ گیا. اس وقت مفتی بہانی جو ایک دہشت گرد تنظیم تھی, اس نے جس طرح مسلمانوں کا قتل عام کیا اور اس کو کھلم کھلا سپورٹ جو کی وہ اندرا گاندھی نے اور شیخ مجیب الرحمان نے کی. ایون کہ اس وقت کا جو میڈیا اور جو پولیس بھی تھی وہ بھی جابرانہ سوچ کے متحمل تھی, اور پولیس اور میڈیا نے بھی اس طرح سے اس چیز کو روکا نہیں جس طرح روکنا چاہیے تھا. اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے تھا پوری دنیا میں, جو کہ نہیں کیا گیا. شیخ مجیب الرحمان کی طرف سے مسلسل اس پہ پردہ ڈالا گیا. اگر اس سازش کو اس وقت بے نقاب کر دیا جاتا تو ہو سکتا تھا کہ مشرقی پاکستان آج الگ نہ ہو پاتا,
اور مشرقی پاکستان اور مغربی یہ ایک پاکستان. لمبی داستان ہے، کیونکہ حسین شہید سور وردی جہاں سے چلے گئے تھے، اس کے اندر مرزا بھی وہیں جا کے ایران میں دفن ہوئے. یعنی یہ ہے کہ ان کی ریزرویشن بھی تھی کہ بیوروکریسی میں ہماری اس قسم کی یعنی ہمیں شیئر نہیں ملتے. جی عبداللہ صاحب، اس کو ذرا یہی سوال رہے گا، اے پی ایس کا آسان ہے اور اب اس دن کی مناسبت سے ایسٹ پاکستان کا جو سانحہ ہوا اس میں محمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کا شائع بھی نہ ہونا اور وجوہات کیا تھیں کہ ایسٹ پاکستان سے بنگلہ دیش بننے کی، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ظاہر ہے دکھ کے اظہار کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ قائد اعظم کی قوم ہے جو کہ مشرقی پاکستان میں ہے یا مغربی پاکستان میں، جس کو آج بنگلہ دیش کے نام سے جانا جاتا ہے. کیا شیخ مجیب کے ہیرو جو تھے وہ قائد اعظم نہیں تھے؟ کیا بانی جو وہاں کے اس ایسٹ پاکستان کے تھے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نہیں تھے؟ تو یہ ایک قوم ہے جو دو مختلف ممالک میں رہ رہی ہے، یہ ایک بات تو اس کے اندر ضرور ہے. دوسری بات اس کے اندر جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، یحییٰ خان تھے. دیکھیں، ذوالفقار علی بھٹو نے بھی بہت میرے خیال میں اس ٹائم پہ جب سخت باتیں کہہ دیں اور کہا کہ جو اگر مشرقی جائے گا ایسٹ پاکستان تو اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی، وہ سنگل ٹکٹ کے اوپر جائے گا، یعنی کہ ایک قسم کی دھمکی دی دی. اور پھر انتقال اقتدار جو تھا وہ نہ ہو سکا، جو کہ بڑا ضروری تھا، جو کہ یحییٰ خان صاحب کا قصور تھا. اور یحییٰ خان کو انتقال اقتدار کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ٹوٹل سیٹیں جو تھیں وہ 300 سیٹیں تھیں، جس میں سے 169 سیٹس جو تھیں وہ تھیں آپ کی ایسٹ پاکستان کی. اس کے مقابلے میں جو باقی 131 سیٹس تھیں وہ تھیں ویسٹ پاکستان پیپل کی. پارٹی کے تو 82 ملے تھے صرف. جی ہاں، اور ان کو سیٹس جو تھیں وہ 82، جس کا شرح تناسب بہت کم تھا. اس میں سے صرف شیخ مجیب کی جو پارٹی ہاری تھی وہ اس میں 2 سیٹیں. کیا صرف یہی وجہ تھی کہ اس سے پہلے تو یعنی فلیش پوائنٹ تو بن چکا تھا، چیزیں چل رہی تھی اور وہاں ایک انریسٹ موجود تھی، بار بار وہاں آرمی کی قیادت بدل رہی تھی، پاکستان میں بیوروکریسی وہاں کام کرنا نہیں چاہ رہی تھی، ان کی جانوں کو خطرہ تھا، مفتی بہنی ایکٹیو ہو چکی تھی، ان کا بارڈر لائن اتنا لمبا تھا، ان کی بالکل نیرسٹ کو سپورٹ ان کی تھی، ہم 1000 کلومیٹر دور سے. صرف یہی وجہ الیکشن تھی؟ نہیں، یہ بات نہیں تھی. بنیادی طور پہ قوم کی دوری تھی. جو شروع دن سے ہمارا سلوک تھا وہ غیر مناسب تھا. پھر اس کے بعد جس انداز کے اندر انتقال اقتدار ہوا، یحییٰ خان کو دیا گیا ایوب خان کی جانب سے، حالانکہ ایوب خان نے اپنا ہی قانون جو تھا بنایا اور اپنا آئین ہی توڑ ڈالا اور پھر اسی کو ایبروگیٹ کرتے ہوئے یحییٰ خان کو سامنے لے آئے. اور پھر جو ہوتا رہا وہ خیر ایک علیحدہ داستان ہے. لیکن سب سے بڑھ کر جو پرابلم آئی وہ 1969 کا سمندری طوفان تھا، جس کو دنیا کے 10 بڑے طوفانوں کے اندر شامل کیا جاتا ہے. اس میں 5 لاکھ لوگ جو تھے وہ لقمہ اجل بن گئے. اور ویسٹ پاکستان میں اسی طرح سے ناچ گانے کی محفلیں چلتی رہیں اور اپنی زندگی جو ہے وہ گزرتی رہی، کسی کو جوں بھی نہ رہیں گی. لیکن اس کے برعکس اگر دیکھا جائے 2005 کے زلزلے کے اندر تو کراچی کے جوانوں نے، جو کہ بڑے بڑے امیر گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے ٹرینیں جو ہیں وہ روزانہ اپنے کندھوں پہ جو ہے وہ بوریاں اور سامان رسد رکھ کے جو ہے وہ بھیجا اور ایک رشتہ جو ہے وہ مضبوط کر لیا ہمارے کشمیری بہن بھائیوں سے. تو اس ٹائم پہ مشرقی پاکستان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا. دوسرا اس کے اندر جو پہلو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہماری ایڈمنسٹریٹو ایشو تھے، لیکن سارا کام مفتی بھانی کا جو ہے اس کے اوپر میرے خیال میں نہیں ڈالنا چاہیے. مفتی بھانی جو تھی وہ ایک تحریک تھی، ایک دہشت گردی کا ایک لہر تھی جو ہندوستان کی طرف سے کھڑی کی گئی تھی، جس کا اقرار جو ہے خود نریندر مودی جو ہے وہ ڈھاکہ کے اندر بطور وزیر اعظم ہندوستان انہوں نے اعلان کیا کہ وہ ایک RSS کے ایک دہشت گرد کارکن تھے اور اس کے اندر انہوں نے پاکستان توڑنے میں کردار ادا کیا. نہ ہی ماضی کی حکومت اور نہ ہی موجودہ حکومت انہوں نے اس کیس کو انٹرنیشنل کورٹ آف کرمنل جسٹس کے اندر لے کے نہیں گئے. دوسرا جو APS کا سانحہ ہے اس کے اندر وکرم سود جو کہ رو کے بدنام زمانہ جو رو ہے اس کے سربراہ رہ چکے، 9:30 بجے صبح کے وقت وہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ مور کیجولٹیز اینڈ مور ایکسپلوژن ایکسپیکٹڈ ان APS، یعنی کہ زیادہ دھماکے اور زیادہ ہلاکتیں جو ہیں وہ APS کے اندر ممکن ہیں.
جبکہ پاکستان کے میڈیا کو 11:30 بجے کے قریب اطلاع ملنا شروع ہو گئی. تو یہ وکرم سود کو آج تک کیوں نہیں پوچھا گیا کہ وہ ان نہیں، کو وہ یہ جو خبر کہتے ہیں کس کہ نے ایک دی؟ وہاں ایک انویسٹیگیشن یعنی ایک باقاعدہ بنی تھی، کمیشن بنا تھا، اس کی بات پتہ نہیں چلا. نہیں، کون سا انویسٹیگیشن کا اے پی ایس پی ایس پی بھی انکوائری کمیشن بنا تھا. دیکھیں میں وہ تو نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں وکرم سود کو کم از کم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں تو لانا چاہیے تھا نا، ہمیں اس کا مقدمہ تو لانا چاہیے تھا. بہرحال ہم بنگلہ دیش کے اوپر بات کرتے ہیں. بنگلہ دیش کے اندر جو قوم کے ساتھ قوم کا رابطہ تھا وہ منقطع ہو گیا. باقی یحییٰ خان بھی اس میں ذمہ دار ہیں، بھٹو صاحب نے بھی بہت جو ہے وہ زیادتی کر ڈالی اور یقیناً اس کے لیے ان کو معافی نہیں مل پائے گی. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم آج پورا میڈیا پچھلے کئی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ یہی لکھتے ہیں 16 دسمبر جب بھی آتا ہے کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا. دیکھیں ہم صرف ایک دن منا لیتے ہیں اور اس دن کو جو آج تو آپ دیکھیں کہ پاکستان میڈیا بڑا افسوسناک بات تو یہی ہے کہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک، آج تو میں نے ساری اخباریں اکٹھی کر کے دیکھی، شاید وہ کوئی اخبار میری نظر سے شاید نہ گزرو جس نے کوئی کلر پیج چھاپا ہے. میں نے تو کسی پر نہیں دیکھا ہیڈ لائن یا مین یعنی جو آپ کہہ سکتے ہیں کوئی ہیڈ لائن جو پرائم ہوتی ہے. میں نے تو آج خبر یہ بھی صدمے والی بھی نہیں دیکھی. باقی تھا کہ یہ سیاستدان وہ لانگ مارچ پر جا رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے، یہی میں نے دیکھا. دیکھیں یہی بات ہے نا کہ پرائرٹیز چینج کر دی گئیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ چاہے وہ سانحہ اے پی ایس تھا یا سانحہ سکوت ڈھاکہ تھا، دونوں ایک دن میں اس لیے کیے گئے کیونکہ اس سے پہلے جو اجیت دوول ہے ان کا بیان آیا 2 دن قبل، یعنی کہ 14 دسمبر کو سن 2014 کو، کہ وی ول کاز پین ٹو پاکستان، ہم پاکستان کو دکھ پہنچائیں گے. اور بچوں کو کسی کے قتل کر دینا اس بہیمانہ انداز میں، اس سے بڑھ کر دکھ اور قتل اور کچھ نہیں ہو سکتا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ کل مکتی بھانی کے پیچھے بھی بھارت تھا اور سانحہ اے پی ایس کے پیچھے بھی بھارت ہے. انہوں نے افغانستان کی سرزمین اچھا عبداللہ گل صاحب ذرا ہمارے ساتھ لائن پر موجود رہیے کیونکہ ناصر شرائع صاحب بھی تو کافی دیر ہو گئی ہے تو ان کا بھی ذرا سٹانس لے لیں. ذرا لائن پر پلیز رہیے گا. ناصر شرائع صاحب، کچھ لوگ یعنی آگے کی بات کرتے ہیں جو ان کے اندر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پھر وہ یہ چیز ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں کون کون سے کردار تھے، وہ پھر ان کو سزا کیا ملی. یعنی ایک تو سزا عدالتی ہوتی ہے، خدا کی طرف سے ہوتی ہے ان کے سارے کرداروں کو. ایون دین ان فوجی افسران کو بھی انڈیا سے ہوں یا پاکستان سے ہوں، یعنی وہ جو وہاں بے گناہ لوگ مارے گئے. اور پاکستانی فوج کی حالت یہ تھی کہ ان کے پاس ٹینک گرم ہو جاتے تھے اور یہ ہے کہ وہ ان کے پاس جدید ٹینک تھے، ان کی ایکسیس بھی نزدیک تھی، ہمارا سفر بھی بہت دور تھا. پھر وہ امریکہ کا جو بیڑا آ گیا تو یہ آ گیا وہ. تو اس پر ذرا روشنی ڈالیے کہ پاکستان جس طرح اللہ کی بلیسنگ ہے، میں تو مانتا ہوں کس کو جس نے نقصان پہنچایا وہ ذلیل و خوار ہو گیا اور اس کا عبرتناک انجام ہو گیا. اقبال شاہ صاحب ایسا ہی ہے. دیکھیے اس پاکستان کے حوالے سے بے شمار باتیں کی جا سکتی ہیں اور ایک پروگرام میں اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا. کمانڈر ایسٹرن کمانڈ جنرل نیازی جو تھے مرحوم، وہ میرے ذاتی دوست تھے. اس پاکستان کے فال کے بعد جب وہ واپس آئے ہیں، کچھ عرصہ گوشہ گمنامی میں رہے، اس کے بعد جب انہوں نے ملاقاتیں شروع کی تو میں نے کم از کم ان سے کوئی 20 انٹرویو کیے ہیں جو بحیثیت صحافی کے روزانہ پاکستان میں نے پھر شائع بھی کی ہے. دیکھیے کچھ ایسی تل حقیقتیں ہیں جس پہ آج تک میڈیا میں بات ہی نہیں ہوئی. میں واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں ڈائریکٹ ٹو دی پوائنٹ. دیکھیے جس دن 2 ٹیررسٹ ہاشم قریشی اور اشرف قریشی حریت پسندوں کے بیس میں طیارہ اغوا کر کے لاہور لائے گنگا، تو اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے ان سے آدھی رات کو تنہائی میں ملاقات کی اور ان کو یہ کہا کہ طیارے کو نظر آتش کر دیا جائے. سوال یہ ہے کہ بھٹو کے پاس تو کوئی عہدہ نہیں تھا، وہ اتنی ایڈمنسٹریشن اور ساری جو ایجنسیز تھی ان کو بائی پاس کر کے وہاں تک پہنچا کیسے، اور پھر اس نے کمیونیکیٹ کیسے کیا. اور پھر جب اس کو نظر آتش کر دیا گیا تو اسی صبح پھر ٹرک پہ بھٹو صاحب اور وہ دونوں ٹیررسٹ ایک ہی ٹرک پہ تھے. پرانے ایئرپورٹ سے ان کا جلوس نکلا اور داتا دربار تک وہ گئے اور وہاں جا کے شکرانے ادا کیے گئے. یہ جلوس اسی طرح تھا جیسے بے نظیر پہ 86 میں آئی تو وہ بھی جلوس کا ایک سرا ایئرپورٹ پہ تھا، دوسرا داتا دربار پہ. ٹھیک ہے سر، اب ذرا سنیے گا. اس کے فوراً بعد ہمارا تو زمانہ طالب علم ہی تھا، بہت چھوٹے تھے، لیکن ہمیں سمجھ آ گئی تھی کہ اب ایئر سپیس جو ہے وہ بند کر دے گا انڈیا، اور یہ جو فاصلہ ہے یہاں سے ایسٹ پاکستان کمک پہنچانے کا، یہ فاصلہ بہت طویل ہو جائے گا اور ہم بر وقت
نہ مین پاور ادھر شفٹ کر سکیں گے، نہ عام ایمونیشن، نہ ایکوپمنٹ. تو بھٹو صاحب کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، یا باقی جو اس دور کی قیادت تھی اس کو سمجھ میں نہیں آئی، کسی نے ادھر دھیان دیا. چند دنوں کے بعد ایئر سپیس جو ہے وہ بند کر دی گئی ایز پر چانس. میں مبین ملک صاحب جو سی ایس پی افسر ہیں، بعد میں مرڈر ہو گئے، انجمن اداکارہ کے وہ شوہر تھے، اور 2 اور ہمارے دوست. ہمارے ایک دوست وہ بڑے ایلڈرلی تھے، وہ شاہی قلعہ میں پوسٹڈ تھے. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آئیں آپ کو شاہی قلعہ دکھائیں، سیر کرائیں. جب ہم سیر کرنے گئے تو ہم نے کہا جی یہ چیزیں تو دیکھیے، جو ہسٹری آپ سنا رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے، کوئی خاص بات، کوئی نئی چیز. انہوں نے کہا وہ جو 2 ٹیررسٹ تھے وہ یہیں پہ باندھے آئے، آپ کو ان سے ملوا دیتے ہیں. تو ہمارے اندر چونکہ وہ تجسس موجود تھا صحافیانہ، ہم فوراً ان سے ملنے چلے گئے. وہ انڈر لاک اینڈ کی تھے، لیکن جنگلے کے اس پار وہ تھے ادھر. تو میں نے ان دونوں سے پوچھا، اس وقت تک ان پہ یہی لیبل تھا کہ بہت بڑے حریت پسند ہے، بہت بڑے حریت پسند ہے. تو میں نے ان دونوں سے یہ علیحدہ علیحدہ سوال یہ کیا کہ آپ کو اندازہ نہیں تھا، آپ کہتے ہیں آپ حریت پسند ہیں، کہ طیارے کو اگر آپ آگ نہ لگاتے تو ہم یہ جہاز واپس کر دیتے، جو اس کے پیسنجرز تھے وہ تو ریلیز ہو چکے تھے. اب آپ کے اس ایکٹ کی وجہ سے ایئر سپیس بند ہو گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسٹ پاکستان آج ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے. تو دونوں ڈھیٹوں کی طرح مسکرائے. میں نے انہیں کہا کہ آپ کو اب ٹرائی کیا جائے گا اور آپ کو سخت ترین سزا ملنی چاہیے، چونکہ آپ غداری کے مرتکب ہوئے ہیں، آپ ٹیررسٹ لگ رہے ہیں، آپ حریت پسند نہیں ہیں. وہ دونوں پھر ہنسے کہکا لگا کے، کہنے لگے کہ جنہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے وہ ہمیں یہاں سے نکلوائیں گے بھی. اور آپ کے سامنے ہے کہ جب جنگ ختم ہوتی ہے تو بھٹو صاحب کو ہم نے وزیر اعظم بنا دیا، اور جو ایک اور ذمہ دار تھا اس کو پرچہ میں لپیٹ کے ہم نے دفنا دیا. اے پی ایس پر سٹانس دیں، کیونکہ پھر ہم نے کوئی اور موضوع. دیکھیے اے پی ایس کا سانہ جو ہے اس پہ جتنی بھی ہم بات کریں کم ہے. دکھ بہت بڑا ہے، اور اس دکھ کے اظہار کے لیے ہمارے پاس لغت میں لفظ بہت کم ہے. سارے صدمات کا کچھ صدبہ بھی کر رہے ہیں، کچھ سوچ رہے ہیں. اگر کسی ابھی بھی سکول میں یا یونیورسٹی میں چلے جائیں، جس طرح یہ تو خیر کراچی میں واقعہ ہوا کہ ہماری ایجنسیز نے اس کو روکا، وہ تو کریکر انہوں نے پھینکے اور اندر داخل ہونا چاہتے تھے شیخ زاید یونیورسٹی میں. کیا یہ لاہور میں اسلام آباد سر میں آپ کو کسی سکول میں آپ کو بلیک اینڈ وائٹ بتا دوں، جہاں تک تو افواج پاکستان کا رینجرز کا تعلق ہے، ایجنسیز کا، وہ تو اپنا کام ٹھیک کر رہے ہیں. جہاں معاملات آ جاتے ہیں پولیس کے اور سول انتظامیہ کے، وہ تو میلے ٹھیلوں سے ان کو فرصت نہیں ہے، ناچ گانے سے فرصت نہیں ہے. ہم اپنے فرائض صحیح معنوں میں انجام نہیں دے رہے. ٹرینڈ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اوپر سے آتا ہے ٹرینڈ، نیچے سے نہیں آتا. ہماری قیادت کیا کر رہی ہے، ہر دور کی قیادت، میں اس حکومت کی بات نہیں کر رہا، اس سے پہلے کیا ہوتا رہا، میلے ٹھیلے، راگ رنگ، بسنت بہاریں. ہمیں جتنا سیریس ہونا چاہیے تھا اس پاکستان کے بعد، میلے ٹھیلے سجائے رکھتے تھے. غلط تھا، جو ہوا غلط ہوا، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. یہ زندہ قوموں کی نشانی نہیں ہوتی. ہمارے ساتھ ٹیلی فون موجود رہی، ہم سینٹ کی طرف آ رہے ہیں تھوڑے 1 منٹ کی بریک کے بعد. ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، اس کے بعد ہم سینٹ کے الیکشن جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ فروری میں کروانے کا ارادہ رکھتی ہے اور وہ سپریم کورٹ میں جا رہی ہے، اس پر بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. فرید عالم صاحب، پاکستان کی یہ واحد پاکستان ہے کہ کسی بحرانوں سے حکومت ہو یا عوام ہو کوئی غرض نہیں ہے، کہ دریا کو اپنی موج ہو تو گیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے. سیاست پورے زوروں پر ہے، اور پی ڈی ایم جو ہے وہ حکومت کو گرانے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہے. اور حکومت ہے کہ وہ کہتی ہے ہم نے مذاکرات کرنے ہی نہیں ہے، جو مرضی کر لیں. آپ کہتے ہیں نعرہ دینے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نعرہ ہم نے دینا نہیں ہے. اب کون ہے جس سے آپ بات کریں گے پاکستان میں؟ آج کی جو وزیر اعظم کی بات ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، 3-4 پوائنٹ. انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم میں سارے چور اکٹھے ہو گئے. میں کہتا تھا کہ یہ اکٹھے ہو جائیں گے جب ان پر ہاتھ ڈالا جائے گا. اور سینٹ کے الیکشن وقت سے پہلے فروری میں کروانے کے لیے وہ سپریم کورٹ میں وہ جا رہے ہیں. تو طریقہ یہ ہے کہ یہ تو خیر سب کو پتہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں بہت سرمایہ چاہیے. جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کیسا ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو آپ کی شک نمبر 23 ہے اس میں لکھا ہے کہ بھی شو آف ہینڈ ہوگا اور یہ سارا کریں گے. تو پھر آپ اس وقت اپنا سٹانس دیجیے کہ کیا شو آف ہینڈ ہونا چاہیے یا کس سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح ملک فرسٹریٹڈ یہ پریشان رہے گا تو دشمن کو تو پھر موقع ملے گا. 2 سال ہیں تو آپ کے سامنے ہم ڈسکس کر چکے ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جیسے آپ کے سامنے ہے کہ پی ڈی ایم جو سیاست جو اس وقت ملک میں چل رہی ہے،
انہوں نے اپنا واضح سٹانس دیا اور اپنا پہلا مرحلہ انہوں نے بخوبی طے کر لیا. اچھا تھا برا تھا جو بھی تھا, لیکن جو ان کا پہلا مرحلہ تھا اب وہ دوسرے مرحلے میں داخل حکومت کو تو حوصلہ ہو رہا ہے نا کہ جلسہ ناکام ہو گیا. وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس بصیرت تو پہلے ہی نہیں تھی, اب بصارت بھی نہیں ہے, جن کو یہ جلسہ نظر نہیں آیا اتنا بڑا. خیر جنہوں نے دیکھنا تھا انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ کیا ہوا ہے, کس طرح لوگ آئے ہیں, کیا سارے معاملات معاملات. چاہتے ہیں. بڑی بڑی آپ نے عجیب بات کی ہے, آپ کسی سے ملے ہوئے ہیں, کسی کو دکھانا چاہتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا, لیکن لگتا ہے ایسے ہی ہے. نہیں وحید اعلیٰ صاحب اس سیٹ سے ایم این اے ہے جہاں یعنی اقتدار بدلتا ہے. وہ انہوں نے کہا کہ جس کو دکھانا تھا, مسئلہ یہ ہے کہ آپ بھی کسی جگہ ریکنیکٹ کیے بیٹھے. نہیں میں تو عام بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے دیکھنا تھا دیکھ لیا. معاملے لوگ تھے, میں نے دیکھا ہے اور لوگوں نے دیکھا ہے. جتنے لوگ آئے 5-6 لاکھ لوگ انٹر ہوئے, انہوں نے دیکھا کہ لوگ آئے لوگ گئے, باہر کھڑے تھے اندر کھڑے تھے, جلوس آ رہے تھے. میں اس کا جتنی میری ذمہ داری تھی میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی. یہی چیزیں ہوتی ہیں نا دیکھنے کی اور دکھانے کی ساری. جلسہ بڑا بھی ہو سکتا ہے کہ اب برمنگھم کی قیادت کو لوگوں نے مانا نہیں. نہیں جلسہ اس سے بڑا نہیں ہو سکتا تھا, بہت بڑا جلسہ تھا, لیکن اس کے معاملات اور تھے. سردی بہت تھی, نیچے پانی تھا, لوگ, میں کہہ رہا ہوں کہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں 5-6 لاکھ لوگ انٹر ہوئے اور واپس گئے. تو آپ کے لوگ تو 1 لاکھ کہہ رہے ہیں, تو آپ 6 لاکھ کہہ رہے ہیں. نہیں وہ دیکھیں ان کا 1 لاکھ کہنے کا مقصد 1 لاکھ موجود تھے ایک وقت میں, لیکن میں بات کر رہا ہوں کیونکہ جس شدت سے لوگ آ رہے تھے اسی شدت سے لوگ واپس جا رہے تھے. کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی, نہ کرسی تھی, نیچے پانی تھا, ہوا تیز چل رہی تھی, اور یہ سارے معاملات تھے جتنے بھی وہ سارے اس میں. مانے نا پورا گراؤنڈ آ گیا پڑا ہوا تھا اور اس کو کھولا کر لیتے. نہیں وہ گراؤنڈ جو تھا نا, دیکھیں وہ تو پہلے طے تھا نا اس کے مطابق گراؤنڈ بنا نا, وہ اس کے مطابق. لیکن جب لوگ یہ جس طرح آ گئے تو اس کے بعد یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب عمران خان جلسے کرتا تھا نا تو یہ مسلم لیگ نون کی شرارت تھی کہ انہوں نے گریٹر لاہور بنا کیا کہ آئندہ کوئی جلسہ نہ کر سکے, ہم نے تو فارغ رہنا ہے. تو آپ کے گلے پڑ گیا, کھلا رہتا تو ٹھیک نہیں تھا سارا مزار پاکستان. اب دیکھیں یہ انتظامیہ کا کام تھا, جنہوں نے کیا ہے. کھلا رہتا تو ٹھیک تھا میرے کوئی, کیونکہ میری تو یہ پہلے ہی رائے تھی کہ کھلا رہنا چاہیے. میرے خیال میں تو مجھے پہلے سے اندازہ تھا کہ 5-6 لاکھ لوگ آئیں گے, کیونکہ جس طرح ہم نے ترتیب دیا تھا, دیکھیں نا بڑی سمپل سی ترتیب تھی. وہ لوگ بڑے, میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں جو کہتے ہیں 4,000 لوگ تھے 5,000 لوگ تھے. 10,000 لوگ میری ذمہ داری تھی ڈپلوائے کرنا, اور میں نے گن کر کیے, اور میں نے ویڈیو بھی بھیجی, سب کچھ بھیجا. اسی طرح 3 نزدیکی حلقے تھے, تینوں نے 10,000 30,000 تو یہ بنتے ہیں. بہرحال یہ میں کہتا ہوں کہ مجھے ان کی بصارت پہ بھی شک ہے, جن کی بصیرت نہیں تھی ان کی بصارت پہ بھی شک ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں کہ اب معاملہ جو ہے نا سینٹ, اب لوگ جو ہے نا مثلاً پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنا سینٹ میں کیا کریں گے آپ؟ اگر سینٹ کے الیکشن سپریم کورٹ میں وہ گئے ہیں, اگر فروری میں ہو جاتے ہیں تو شو آف ہینڈ ہو جاتا, کیا کہیں گے؟ دیکھیں اگر شو آف ہینڈ ہے, مجھے ذاتی طور پر کوئی اعتراض نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے, کیونکہ ماضی میں جو کچھ ہوا وہ اسے جمہوریت نہیں کہتے, اور وہ کسی طرح بھی ہر طریقے سے قابل مزاحمت ہے کہ ایک آدمی جائے اور 10 چلو آگے جانا ہے. بتائیے کہ آپ سینٹ میں آپ کی ریکوزیشن چلی گئی ہے, آپ نے تو 23 ایم این اے جو ہیں, بلکہ 34 کتنے انہوں نے لکھ کے دیا کہ اجلاس بلایا جائے, تو وہاں نو کانفیڈنس پیش کریں گے آپ؟ یہ میرے علم میں نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ کیونکہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, مائٹ پاسبل کہ ایسا ہو, کچھ اور بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ سارے اور کوئی انلیگل راستہ ہے نہیں اپنایا جائے گا. لیگل راستے جو ہیں وہ گل صاحب یہ بتائیے کہ سینٹ کے الیکشن میں حکومت بڑی جلد بازی میں یعنی الیکشن کروانے جا رہی ہے, تو ان کا خیال یہ ہے کہ ہارس ٹریڈنگ روکنے کے لیے ہم, یعنی ایک تو یہ ہے کہ ان کا خیال ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کے لیے ہم شو آف ہینڈ ہیں, دوسری طرف ظاہر ہے ان کو اپنی میجارٹی بنتی نظر آ رہی ہے. اس وقت 52 ایم این اے جو ہیں وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے اپنی مدت پوری کرنے کے بعد, اور سب سے زیادہ جو سینیٹر ہیں وہ ہیں مسلم لیگ نون کے 17 ہیں, اور باقی لوگوں کے کسی کے 7 ہیں, کسی کے کچھ ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, جہاں تک تعلق ہے یقیناً حکومت کے اوپر دباؤ ہے پی ڈی ایم کا, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اچانک الیکشن کو پہلے کرا دینے سے یا اس کا شیڈیول تھوڑا سا مہینہ پہلے کرانے سے کون سی ایسی کوئی قیامت آ جائے گی. مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ہارس ٹریڈنگ جو ہونی ہے وہ کل بھی ہونی ہے, وہ آج بھی ہونی ہے. شو آف ہینڈ کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ یقیناً پریشان ہے اس معاملے پہ, کہ اس کو شک ہے کہ کہیں اس کے اتحادی اور اس کے کچھ ایسے لوگ
جو ہے وہ کہیں ادھر ادھر بکھر نہ جائے. اور یہی شک جو ہے میرے خیال میں اپوزیشن کو بھی اپنی جگہ پہ موجود ہونا چاہیے اور ہوگا بھی یقیناً. لیکن یہ دباؤ کی صورت میں یہ سارے دیکھیں نا وزارتوں کا تبدیل ہونا اور جس انداز کے اندر یہ معاملات سارے جا رہے ہیں یہ کوئی اچھائی کی طرف تو نہیں جا رہے. یہ تو ایک بساط جو ہے وہ لپٹتی نظر آ رہی یہ ہے. حکومت کا تو فرض ہوتا ہے کہ انگیج کرے, اور یہ حکومت واحد ہے جو عمران خان صاحب نے آج بھی باقاعدہ صحافیوں سے ملاقات کر کہا ہے کہ میں نے بات کرنی ہی نہیں ہے, پارلیمنٹ میں فورم ہے. یعنی کبھی ایسا بھی سنا ہے کہ حکومت بات ہی نہ کرنا چاہے کسی سے؟ نہیں دیکھیں یہ تو نہیں, باتیں تو اب ایسی بات نہیں ہے. میں اقبال شاہ صاحب ابھی میرا منہ کیوں کھلواتے ہیں, باتیں تو ہو رہی ہیں. اگر کسی کو شک ہے تو پھر میرے پاس آ جائے, میں پھر بتاؤں گا کہ بات کہاں ہو رہی ہے, کون کر رہا ہے, کس نہیں, طرح آپ کے سے پاس کر رہا ہے. خبر تو ہوتی ہے. نہیں خبر نہیں ہوتی, میں تو ہو سکتا ہے شاید میں ہی ہوں کہیں کسی نہیں پتہ ہے مجھے, آپ دیکھیں نا ایسی بات ہے ہمیں پتہ ہے. دیکھیں نا یہ باتیں ہم نہ کریں اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کیونکہ سیاست ہے. سیاست کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ دروازے کھلے رہتے ہیں اور کھولنے چاہیے. کوئی ہم اگر انڈیا سے بات کر سکتے ہیں, ہم دیگر ممالک سے بات کر سکتے ہیں, تو یہ تو پھر پاکستان کے لوگ ہیں. ہاں سزا ملنی چاہیے جو لوگ جنہوں نے کوئی پاکستان کا مال چرایا ہے, چاہے وہ اپوزیشن میں ہے, چاہے وہ حکومت میں ہے, چاہے وہ فوج کے تھے, ان کو بھی جو ہے وہ سزا ملنی چاہیے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اگر عوام کے مسائل اتنے بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ دونوں فریق ہیں جو یعنی ایک سابقہ حکومتیں کر چکے ہیں, ایک حکومت کر رہے ہیں, یہ کسی کی مانتے نہیں ہیں, پبلک کے مسئلے حل نہیں ہوتے, پھر عوام کیا کریں, ان کے ساتھ دونوں کا گھراؤ کریں, کیا کرے وہ؟ دیکھیں سینٹ کے اندر مجھے یاد ہے کہ جو لاسٹ سینٹ کے اندر الیکشن ہوئے تھے اس کے اندر باقاعدہ بلوچستان کے ایک سینیٹر تھے جنہوں نے کہا کہ میں نے 65 کروڑ روپیہ لگا کے ٹکٹ لیا ہے. تو یہ 65 کروڑ روپیہ یہ کیا ایک غریب ملک کے ایک سینیٹر کے لیے ایک کس مقصد کے لیے لیا ہے, دیکھنا تو یہ چاہیے. اور اس کا کوئی سدباب بھی ہونا اس ٹائم پہ میرے خیال نہیں, آپ کو پتہ ہے ایک دور میں ایک آدمی کے بیٹے بھی دونوں سینیٹر تھے اور خود بھی سینیٹر تھا, اور وہ اتنی انویسٹمنٹ کرتا تھا, سب کو پتہ ہے. بالکل یہ ساری چیزیں اپنی جگہ. لیکن دیکھیں جو معاملات ہیں یہ اچھائی کی طرف نہیں جا رہے. روزانہ دباؤ بڑھے گا اور پی ڈی ایم اپنا وزن بڑھائے گی, پیپلز پارٹی اپنا وزن بڑھائے گی اس کے اندر, کیونکہ پیپلز پارٹی ایک بہت اہم مورا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے ممکن ہے کہ ان کی راہیں جو ہیں وہ جدا ہو سکتی ہیں. لیکن کیونکہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا لینا ہے کیا دینا ہے, اور اس میں جو مین لوزر ہوگا وہ تو پیپلز پارٹی کو نقصان اٹھانا پڑے گا. یہ ہمیں چیزوں کو غور کرنا چاہیے. پیپل پارٹی کو کیسے؟ پیپلز پارٹی اگر الیکشن سے پہلے وہ سینٹ سے پہلے سارے کے سارے استعفے دے دیتی ہے حکومت کے لیے, میں وہی اس میں کہہ رہا ہوں نا, تو حکومت تو ان کی ہے سندھ میں اور سینیٹر بھی. اگر یہ پی ڈی ایم میں کسی جگہ اختلاف رائے ہو جاتا ہے, یعنی ریزائن کے اوپر, استعفوں کے اوپر, جس طرح میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ یہ لاسٹ آپشن رکھیں, بات چیت کریں, تو کیک پھر کون چرا کے لے گا؟ کیک تو پھر پیپل پارٹی چرائے گی اگر وہ کسی جگہ. دیکھیں جی وزن تو دیکھیں نا, سیدھی سی بات ہے کہ وزن تو بڑھے گا نا, وزن تو اپنا پیپلز پارٹی بڑھائے گی. اور یہ سیاست کا طریقہ ہے. یہ ابھی جتنا کچھ ہو رہا ہے یہ پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے ہو رہا ہے, حکومت کے اوپر دباؤ ڈال. لیکن اس کے نتیجے میں اقبال صاحب ایک بات ضرور ہوگی, اگر حکومت کوئی کمپرومائزز کرے گی تو پھر کل تک تو وہ ان لوگوں کو کم از کم ان پہ نکتہ چینی چور وغیرہ کہہ کے گزارا چلا رہے تھے. جب یہ معاملہ بھی ختم ہو جائے گا تو لوگ کہیں گے کہ اب پرفارمنس پہ بات کرو, اور پھر اس سے جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا. وہ اس صورت میں بھی گھر چلی جائے گی. اور اگر پی ڈی ایم نے جس طرح سے دباؤ بڑھایا, اور ماضی کے اندر 2019 کا جو دھرنا مولانا فضل الرحمان نے اکیلے دیا تھا, اور ان کے جس طرح سے ڈیڈیکیٹڈ لوگ تھے, میں نے کیونکہ اس میں خود میں وہاں گیا ہوں اور میں نے دیکھا ہے وہ سارا, مجھے معلوم ہے کہ وہ حکومت کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اس کو برداشت کرنا. اور آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں وزارتیں وغیرہ تبدیل ہونے کا کیا مطلب ہے. یہ سیدھا حکومت پریشرائز ہو رہی ہے اور یہ نظر آ رہا ہے. یہ تو کوئی عبداللہ گل صاحب بڑی مہربانی, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, بہت شکریہ. جی شیراز صاحب, وجہ یہ ہے کہ اس میں جو گیم چل رہی ہے سینٹ کے الیکشن میں, اسی پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں میں کئی جماعتیں ایسے ہیں جن کی نمائندگی ختم ہو جائے. کئی لوگ ایسے ہیں جو اس وقت یعنی پورا زور لگا رہے ہیں اپنے نمبر بازی کے لیے, وہ سینیٹر نہیں ہوں گے. سینٹ کے الیکشن بڑی چیزوں کو واضح کر دیں گے, تعداد کو واضح کر دیں گے. کے پی کے میں جو پہلے 8 سیٹیں فاٹا کی ہوتی تھی آزاد, وہ اب صوبائی اسمبلی میں آ جائیں گی, صوبے میں آ جائیں گی.
اور باقی لوگوں کے پاس تو جتنی تعداد ہے آپ کو پتہ ہے اس وقت پی ٹی اے کے پاس سب سے کم تعداد، چھوٹے گروپ نہیں رہے. کیا کہیں گے کہ سینٹ کے الیکشن جو ہے اگر فروری میں ہوتے ہیں تو مسلم لیگ نون کہاں کھڑی ہے، جو پیپل پارٹی ہے کہ ایک وہ چرائے گی، کیا ہوگا؟ پہلے بھی مل چکے ہیں سینٹ میں بھی. اور جی اقبال صاحب، سینٹ کے الیکشن پہ بات کرنے سے پہلے تھوڑی سی مختصر سی بات کرنا چاہوں گا. جن دو ٹیررسٹ کی میں بات کر رہا تھا، جب بھٹو صاحب کو حکومت روم سے بلا کے ہینڈ اوور کی گئی تو وہ دونوں ٹیررسٹ جو ہیں ان کو رہا کر دیا گیا، ان کو کوئی سزا نہیں ملی. اور ٹھیک چند مہینے کے بعد وہ دونوں ٹیررسٹ جو تھے، وہ اسٹوڈنٹس کی گیدرنگ تھی مختلف حوالوں سے، تو مجھے اس میں ملے. مجھے دیکھتے انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ میں نے کہا بالکل، پاکستان دشمنوں کو ہم کبھی نہیں بھولتے. کہنے لگے میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تم نے کہا تھا کہ تمہاری حفاظت کرنے والے جو ہیں، جو تمہیں یہاں تک لے کے ہیں، وہ تمہیں یہاں سے نکالیں گی بھی اور تمہیں بچا بھی لیں گے. انہوں نے تمہیں بچا لیا لیکن تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا. وہ دونوں ٹیررسٹ ہاشم قریشی اور اشرف قریشی وہ ٹیمپل روڈ پہ ریگل چوک کے پاس طویل عرصہ تک رہتے رہے. ان کو کوئی مانیٹر نہیں کر رہا تھا، کوئی نوٹس نہیں لے رہا تھا کہ یہ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا ہیں. وہ اس کھیل کا حصہ تھا. بھٹو صاحب بھی اسی کھیل کا حصہ تھے، وہ ٹیررسٹ بھی اسی کھیل کا حصہ تھے، اور لاتعداد افراد. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں جو کچھ کہا گیا، بھٹو صاحب نے تو دیکھنے سے یعنی مارکیٹ ہونے سے پہلے اور رپورٹ جو ہے اس میں سے وہ تمام چیزیں حذف کرا دی تھیں جن میں ان پہ زد پڑتی تھی. اور حمود الرحمان کمیشن نے تو میں سمجھتا ہوں ایک فیک رپورٹ دی ہے. جو ٹرو اکاؤنٹ آف ایسٹ پاکستان ہے وہ تو اب جنرل نیازی کی کتاب اٹھا کے دیکھیں یا اور کتابیں ہیں یا جن لوگوں نے وہاں پہ سرف کیا ان سے پوچھیں. عثمان ایک منٹ ذرا، پھر میں لاسٹ ایک منٹ بات کریں. عثمان جی، سب سے پہلے تو سینٹ کی اگر بات کی جائے تو اس چیز کو ہمیں پیچھے نہیں کرنا چاہیے کہ حکومت کی تو تیاری پوری ہے سینٹ الیکشن کے حوالے سے. ایسا نقصان کس پارٹی کو ہوگا؟ نقصان جو اٹھانے والی پارٹی نظر آ رہی ہے وہ ہمیں پی ایم ایل این نظر آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے 17 سینیٹرز اس وقت موجود ہیں اور پنجاب سے 11 یا 12 ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے پاس ایک آپشن ابھی بھی برقرار ہے. یہ چاہیں تو الیکشن ڈیلے کروا سکتے ہیں، مارچ میں لے کے جا سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی تحلیل کر دیتی ہے اپنی 7 ان کے ختم ہو جائیں گے نا، 7 دوبارہ آنے میں. اگر پیپلز پارٹی سندھ میں ختم کر دیتی ہے، اپنی گورنمنٹ تحلیل کر دیتی ہے، تو پھر الیکشن جو ہیں وہ مقررہ ٹائم کے مطابق ہی ہوں گے. یہ ایک پروویژن موجود ہے قانون میں. اچھا، اب دوسری بات ہم کریں گے پارٹیز کی. پیپلز پارٹی کو کیا ملے گا، پی ٹی آئی کو کیا ملے گا، پی ایم ایل این کو کیا ملے گا. پی ایم ایل این کے لیے تو نقصان کا اندیشہ ہے. اس چیز کی انہیں سمجھ بھی آ چکی ہے اچھی طرح، کیونکہ جو تیاری اس وقت تحریک انصاف کر چکی ہوئی ہے اس کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ ہر طرح سے فروری میں الیکشن کروا دیں تاکہ نہ پی ایم ایل این تیاری کر پائے، نہ پی پی آپ کی کچھ کر پائے، اور باقی جو اے این پی اور بی این پی ہے وہ تو ویسے ہی اس دفعہ اس سے بالکل آؤٹ ہو جائیں گی، ان کی نمائندگی ختم ہو جائے گی سینٹ میں. اور باقی رہی بات پروونسز کی بھی ایک سیٹ ہے نا. جی، جماعت اسلامی کی بھی ختم ہو جائے گی اس کے بعد، اور باقی کی جو پوزیشن بنے گی اس کے بعد تو وہ پھر پی ٹی آئی کی اس گورنمنٹ میں ہی بنے گا سارے کا سارا. اس کے مطابق سینیٹر الیکٹ کیے جائیں گے، یعنی کہ 17 میں سے پی ٹی آئی کو امید ہے کہ وہ سینیٹرز لے جائے گی آتے. جی وحید عالم صاحب، یہ ساری باتیں آپ سن رہے ہیں، لوگ جو تجزیہ کار ہیں یا آپ سے محبت کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، وہ اس سینیریو میں سمجھ رہے ہیں کہ آپ لانگ مارچ کی پتہ نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تیاری کر رہے ہوں گے، سینٹ کے الیکشن ہو جائیں گے اور پھر پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی کی پروڈکشن پرانی ہے کہ یہ مل جائیں گے. کیا کہیں گے پھر آپ؟ موجودہ حالات میں یہ ممکن نہیں ہوگا پیپلز پارٹی کے لیے. پیپل پارٹی پہلے ہی پنجاب میں تقریباً ختم ہو چکی ہے جو ہم نے دیکھا ہے، اور اگر اس نے یہ قدم اٹھایا نے اسے زندہ نہیں کر دیا کہ وہ یہاں تقریر کرنے کے لیے آپ کے ہجوم میں. وہ ٹھیک ہے، ہجوم ہمارا تھا، وہ سب کچھ تھا، لیکن ہم سمجھتے ہیں سیاسی لوگ ہیں کہ وہاں اس کا رسپانس کیا تھا اور کیا ہو رہا تھا، اور اگر وہ ایسا کوئی قدم اٹھائیں گے تو وہ پنجاب سے ختم ہو جائے، پورے پاکستان سے وہ ختم ہو جائے گی. لیکن آج اتنی جتنی باتیں اتنی انہوں نے محنت کیا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں دیں گے کہ ان کو کچھ دے دیں. چلیں، یہ تو آنے والے دنوں میں آپس میں وہ کریں گے. جنوبی پنجاب میں ریوائیول ہوا ہے، ملتان کا جلسہ جو تھا وہ ان کے کریڈٹ پہ ہے، بڑا اچھا جلسہ تھا، وہ کر لیں گے، وہ جو بھی ہوگا وہ کرے گی. لیکن دیکھیں، ہم نے آج سکوت ڈھاکہ کی بات کی، وہ بات کی، بڑی اہم بات ہے. سب کو چاہیے، اپوزیشن کو بھی حکومت کو بھی مل جل کے ملک کو مضبوط کریں. اور اس وقت ان سب باتوں کے علاوہ اس وقت بڑا جو ہاٹ ٹاپک ہے شہر کا وہ ہے معیشت. اور عمران خان صاحب اپنے پیٹس کے ساتھ اپنی وہ تصویریں بھیج رہے ہیں.
وہ کسی نے آج شعر کہا ہے، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ عجب رسم ہے چاروں گروہ کی محفل میں، لگا کر زخم نمک سے مساج کرتے ہیں، غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ خدا کے لیے شہر کے لوگوں کے لیے سوچیں جو اس وقت ایک مہنگائی کے ہاتھوں اس برے طریقے سے ذلیل ہو رہے ہیں، اور خاص کر جو ملازمت پیشہ لوگ ہیں، 12% انفلیشن ہے، آپ نے ان کی تنخواہیں بھی نہیں بڑھائی، وہ کس طرح اپنا گزارا کریں؟ ذرا ان کو بھی بتا دیں، شہر میں آ کر گلی محلوں میں پھر کر دیکھ لیں کہ اس وقت لوگوں کی کیا حالت ہے، لوگ آپ سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے اس طرح بھی سوچیں کہ کس طرح لوگوں کے لیے حکومتیں جو ہیں فلاح و بہبود کے لیے آتی ہیں۔ یہ ابھی ہمارے دوست نے جو بتائی، انہوں نے بتایا یہ کنسپائریسی ہے اچھا جو سر، چلتی وزیر رہی اعظم ہے، صاحب جس کا وہ یہ کہتا تھا کہ 72 سال سے سیٹ مائنڈ جو ہے وہ انگور کے پانی کا اور رانی کا رسی وحید ہے۔ عالم وہی بات صاحب، کر وزیر اعظم نے جو پیغام دیا، ادھر آپ کا جلسہ ہو رہا تھا، ادھر اتنی بڑی تحریک چلنے کے سٹیپس ہو رہے تھے، وہ کتوں سے کھیل کے امریکہ کو، جو بائیڈن کو یہ میسج دے رہے تھے کہ بھائی میں آپ کا ہوں۔ یہ کتا ٹیکنالوجی ہے نا سر؟ بہت شکریہ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ صورتحال یہی ہے کہ درد دل رکھنے والے ہر پارٹی میں موجود رہتے ہیں۔ ہمارے آج کے دن کی مناسبت سے جو سقوط ڈھاکہ 16 دسمبر 1971 اور پھر APS کا سانحہ ہے، سبق ہمیں یہی دیتا ہے کہ اقتدار آنی جانی چیز ہے، یہ ملک کو مل جل کر مضبوط کیا جا سکتا ہے، یہی ہمارا مستقبل ہے، یہی ہمارے بچوں کا مستقبل ہے، اور یہی ہمارا میں سمجھتا ہوں خوشیاں ہیں، یہی سانجھے غم ہیں۔ اگر انڈیا میں 22 کروڑ لوگ ہماری طرح وہاں مسلمان موجود ہیں تو ان کا جو حال ہے وہ بھی کبھی اسٹڈی کر لیا کریں، ملک کو مضبوط بنائیے۔ وحید عالم صاحب نے بھی بڑا درد دل رکھنے کے لیے بات کی ہے، حالانکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے وہ MN ہیں، تو انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ مل جل کے حکومت کو اور ساری اپوزیشن کو اس ملک کو سنوارنا چاہیے۔ اپنا رائے خانہ کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔